کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے, پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی, اب اللہ نے مسلط کر دی ہے. لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے, توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے, اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا, تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو بھی چھپا میں وسیلہ اور توسل, تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے, ان کی دھونس لگانا اللہ کو, ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں, وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں. میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں. لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی, تو مجھے پلا دیں. کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو, تو ٹھیک ہے. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر, اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں. وہی بات, وہی جملہ, صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں, میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ, تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے.